معروف صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر پر دباؤ ڈالنے کا بنیادی مقصد انہیں تحریک انصاف کے خلاف فوراً فنڈنگ کیس کا فیصلہ دینے سے روکنا ہے، کیونکہ سکندر سلطان راجہ پچھلے چیف الیکشن کمشنر سردار رضا کی طرح مٹی کا مادھو بننے کو تیار نہیں، چنانچہ اب حکومت نے انہیں بلیک میل کر کے فارغ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اسی لیے پہلے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا اور اب ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، جن کا ایک اور مقصد متنازع الیکٹرانک ووٹنگ مشین سسٹم کے ذریعے اگلے عام انتخابات کو بھی الیکشن سن 2018 جیسا صاف اور شفاف بنانا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ ابتدا میں موجودہ چیف الیکشن کمشنر بھی سابق چیف الیکشن کمشنر کی طرح مہربان رہے، کیونکہ پارٹی فنڈنگ کیس کو وہ اسی طرح لٹکاتے رہے جس طرح جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا کا الیکشن کمیشن لٹکاتا رہا۔ لیکن موجودہ چیف الیکشن کمشنر اس حد تک نہیں جا سکتے جس حد تک سابق چیف الیکشن کمشنر اور بالخصوص ان کے سیکرٹری گئے تھے۔ اس دوران ڈسکا کے الیکشن کا مرحلہ آیا جس میں حکومت نے پریزائڈنگ افسران کو اغوا کر کے حد کر دی۔ یہ وہ انتہا تھی جس پر الیکشن کمیشن کو احساس ہوا کہ اگر اس نے مزید خاموشی اختیار کی تو اس کی ساکھ خاک میں مل جائے گی۔ چنانچہ الیکشن کمیشن اس معاملے پر متحرک ہوا اور حکومت کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ یہاں سے حکومتی صفوں میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ صافی کہتے ہیں کہ اس کے بعد الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ کھڑا کر دیا گیا، جس کا بنیادی مقصد اگلے عام انتخابات کے نتائج اپنے حق میں لینا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگلے عام انتخابات کو بھی سن 2018 جیسے انتخابات بنانے کی ذمہ داری صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور سینیٹر ڈاکٹر بابر عواد نے اٹھا رکھی ہے۔ منصوبہ بندی کرنا ان دونوں کا کام ہے، روبوٹ کی طرح اس کے تحت کردار ادا کرنا سینیٹر شبلی فراز وغیرہ کا کام ہے۔ ای وی ایم مشین سے بھی زیادہ اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ میں گڑبڑ کرنا مقصود ہے، لیکن اپوزیشن کی نااہلی کی وجہ سے زیادہ تر توجہ ای وی ایم مشین پر ہے۔ بہرحال سینیٹر اعظم سواتی کی قیادت میں فواد چودھری اور سینیٹر شبلی فراز چیف الیکشن کمشنر کے پاس گئے۔ پہلے ان پر احسانات جتائے گئے کہ کس طرح ہم نے آپ کو الیکشن کمشنر بنایا، اور پھر اوورسیز ووٹنگ اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے۔ اس دوران چیف الیکشن کمشنر کو دباؤ میں رکھنے کے لیے الیکشن کمیشن کے ریٹائر ہونے والے 2 ارکان کے تقرر میں بھی تعطل سے کام لیا جا رہا تھا، تاکہ 3 افراد پر مشتمل کمیشن کو مینیج کرنا حکومت کے لیے آسان ہو۔ سلیم صافی کے مطابق چیف الیکشن کمشنر اور ان کی ٹیم نے وفاقی وزراء سے عرض کیا کہ یہ دونوں کام ممکن نہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ اوورسیز پاکستانی زیادہ تر عرب ممالک میں ہیں جن میں اکثریت مزدور طبقے کی ہے، وہ ای میل وغیرہ کے ذریعے ووٹنگ نہیں کر سکیں گے، جبکہ عرب ممالک میں ہم درجنوں پولنگ اسٹیشن بنا سکتے ہیں اور نہ وہاں کی حکومتیں اس کی اجازت دیں گی۔ یہی عذر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے پیش کیا گیا کہ اتنی تعداد میں مشینیں خریدنا، اس کے لیے بجٹ کا انتظام کرنا، پھر ان کو رکھنا اور پھر ان کی ترسیل کا بندوبست کرنا اور انہیں چلانے کے لیے آئی ٹی کے ماہر بندوں کا انتظام کرنا بالکل بھی ممکن نہیں۔ جب ہزاروں مشینوں کو رکھنے کی بات آئی تو سینیٹر شبلی فراز نے یہ تجویز رکھ دی کہ میں اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کی بلڈنگ میں انہیں رکھوا دوں گا، جس پر انہیں بتایا گیا کہ جناب والا الیکشن کمیشن حکومت کا نہیں بلکہ ریاست کا ادارہ ہے، اور یہ کہ الیکشن کے وقت آپ نہیں بلکہ نگراں وزیر ہوں گے۔ یہ بھی پوچھا گیا کہ الیکشن کمیشن اپنا میٹیریل کس طرح ایک وزارت کی بلڈنگ میں رکھ سکتا ہے۔ بہرحال اس نشست کے بعد وزراء سیخ پا اور مایوس ہو کر نکلے اور عمران خان کو یہ رپورٹ دی کہ چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان پچھلے چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا کی طرح کام کرنے کو بالکل تیار نہیں، چنانچہ سکندر سلطان راجہ کو بلیک میل کرنے اور رخصت کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ سلیم صافی بتاتے ہیں کہ اس سلسلے میں پہلے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا اور پھر ان پر الزامات کی بارش کر دی گئی۔ صافی کے مطابق ہم سب جانتے ہیں کہ ہر الیکشن میں گڑبڑ ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ اصل گڑبڑ پری پول ریگنگ ہوتی ہے۔ الیکشن سے پہلے پارٹیوں کو توڑا جاتا ہے، ان کے رہنماؤں کے خلاف کیسز بنائے جاتے ہیں مختلف حربوں سے، کبھی مسلم لیگ نون، کبھی مسلم لیگ کاف اور کبھی پی ٹی آئی کے غبارے میں ہوا بھری جاتی ہے۔ بلیک میلنگ کے ذریعے الیکٹیبلز کو کنگ پارٹی میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اب کیا ای وی ایم مشین اس مسئلے کے حل میں کوئی مدد دے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ دوسری قسم کی گڑبڑ گنتی کے دوران اور پھر ریٹرننگ افسران تک نتائج پہنچانے کے دوران کی جاتی ہے۔ پچھلے الیکشن میں یہ نئی ریت ڈالی گئی کہ بعض جگہوں پر گنتی کے وقت پولنگ ایجنٹس کو نکالا گیا۔ اب ووٹنگ آپ نے مشین سے کی ہو یا مینول کی ہو، لیکن اگر پولنگ ایجنٹس کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے تو پھر اس مشین کا کیا فائدہ؟ یہ تجویز لانے والے یہ بھی نہیں سوچتے کہ پاکستان میں تقریباً 2.5 لاکھ پولنگ بوتھ ہوں گے۔ یہ مشین 3 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں ایک ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن مشین بھی ہے، وہ 80,000 سے لے کر 1 لاکھ تک درکار ہوگی۔ مشین کا دوسرا حصہ بیلٹ یونٹ ہے جو 3.5 لاکھ درکار ہوں گے۔ اسی طرح 3.5 لاکھ بیلٹ پرنٹ کرنے والے پرنٹرز بھی درکار ہوں گے۔ یوں تقریباً 10 لاکھ مشینیں درکار ہوں گی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس پر 200 ارب روپے خرچ آئے گا، اور اب وہ حکومت جو 3 سال میں قبائلی اضلاع کو 100 ارب روپے نہیں دے سکی، اس کام پر 200 ارب روپے خرچ کر رہی ہے۔ یہ مشینیں بجلی سے چلیں گی، اور خود ہمارے ایک وزیر اسمبلی کے فلور پر کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان کے 30% علاقے میں بجلی نہیں، لہٰذا الیکشن کے دوران لوڈ شیڈنگ میں یہ مشینیں کیسے چلیں گی؟ پھر ان مشینوں کو چلانے کے ماہر لاکھوں کی تعداد میں لوگ کہاں سے آئیں گے؟
सलीम साफ़ी कहते हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ा मसला पोलिंग स्टेशन से रिटर्निंग ऑफिसर और मरकजी इलेक्शन कमीशन तक रिकॉर्ड पहुंचाने का है, क्योंकि ज़्यादा गड़बड़ इस अमल में की जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस काम में मदद नहीं दे सकती क्योंकि ये मरकजी सिस्टम के साथ मुंसलिक नहीं होगी। इस मसले के हल के लिए गुज़िश्ता इलेक्शन में RTS सिस्टम बनाया गया था, लेकिन हमने इसका हशर देख लिया। इस तनाजुर में मामले को देख लें तो हर कोई समझ सकता है कि EVM महज बहाना, इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल करके पार्टी फंडिंग केस के फैसले से बाज रखना और अगले आम इंतखाबात को भी सन 2018 के इलेक्शन जैसा साफ और शफाफ बनाना है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।